تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو نیو ایئر نائٹ ہے، دیوالی ہے، کرسمس ہے، ہولی ہے اور اپریل فول وغیرہ، یہ جتنے تہوار ہیں یہ غیروں کے طریقے ہیں، مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں۔ یہ ہندوؤں، یہود اور نصارہ کے طریقے ہیں، اسلام کے طریقے نہیں ہیں یہ۔ بلکہ اسلام نے تو ان چیزوں پر پابندی لگائی ہے اور مسلمان کے لیے یہ چیزیں ہرگز جائز نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے طور طریقے پہ مت چلو، ان کا کہاں مت مانو۔ تو جو نیو ایئر نائٹ منائے گا، جو ان کے تہواروں کو منائے گا، تو وہ بھی ان کے اندر داخل ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان کی اتباع کرے گا، ان کے طور طریقوں پر چلے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی گویا کہ ان میں سے ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور ظالم قوم کو، نا انصاف قوم کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اس لیے نئے سال کے آمد پر ان کی پیروی کرنے والا بھی ان کے اندر ہی داخل ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف صاف ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ بھی انہی میں سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ قرآن اور حدیث کی ممانعت کے باوجود بھی یہ جو مسلمان ہیں یہ یہود اور نصارہ کے طریقے پر چلیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم ضرور بضرور اپنے سے جو پہلے ہیں ان کے طور طریقوں پر بالش پہ بالش اور ہاتھ بہ ہاتھ تم ان کے طریقوں پر چلو گے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ حُجْرَ ذِبٍّ لَدَخَلْتُمْ، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کوئی گوہ کی سوراخ میں بھی داخل ہوگا تو تم بھی ان کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ضرور ان کی پیروی کرو گے اور ان کی اتباع کرو گے، ان کے طور اور طریقوں پر چلو گے۔ اور آج کل کے مسلمان ایسے کر رہے ہیں۔ یہ ایئر نائٹ، نیو ایئر نائٹ جو ہے یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اسلام کا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور اس کی جو انتہا ہے وہ ذوالحج کے مہینے پر ہے۔ اور اسلام کے سال کے شروع میں ہی مسلمانوں کو غم کا تحفہ ملا کہ محرم کے پہلے تاریخ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، اور 10ویں تاریخ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صاحبزادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے آل سمیت شہادت کا جام اس 10ویں محرم جو اسلام کا پہلا مہینہ ہے اس میں انہوں نے شہادت کا جام اپنے آل اور عیال سمیت نوش فرمایا۔ تو ہم مسلمان کیا خوشی منا رہے ہیں؟ ہمارا تو جو سال ہے اس کی ابتدا ہی غم سے ہے، ہمارے سال کا ابتدا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شہادت سے ہے۔ یہ شہادتیں ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہیں کہ اسلام کا جو سال ہے اس کی شروعاتی غموں سے ہیں۔ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو غم ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا، ہم ایک سال قبر کے قریب آ گئے، ہم ایک سال دنیا سے دور ہو گئے، ہم ایک سال حساب کتاب کے اور قریب ہو گئے، ہم ایک سال اور آخرت کے قریب ہو گئے، ہم اس پہ خوشی منا رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی ہستیوں کے شہادت کے بعد بھی ہمارے نوجوان جو ہے وہ ناچ گانا کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، ناچ گانا، موسیقی، شراب، اور سب سے بڑی بات اللہ کو ہم ناراض کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کے لیے خوشی منا کے اللہ کو ناراض کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، ہم اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ حالانکہ اسلام نے ایسی بیہودہ چیزوں پر پابندی لگائی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں بتایا، اللہ نے بھی پابندی لگائی ہے، اسلام نے پابندی لگائی ہے، اللہ کے رسول نے بھی پابندی لگائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں طریقہ بتائے، جہاں رسول تمہیں خوشی کرنے کا بتائے، جہاں رسول تمہیں خوشی نہ کرنے کا بتائے، جو تمہیں چیز دے اس کو لو، اس پہ چلو، جس چیز سے منع کرے اس سے تم بھی بچو۔ اسلام نے ان بیہودہ رسومات پر پابندی لگائی ہے، اسلام نے منع فرمایا ہے، اور یہ اس لیے کہ اسلام ہمیں حقیقی معنی میں ایک پاکیزہ زندگی دینا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں حقیقی معنی میں اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں حقیقی معنی میں جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ان بیہودہ رسومات پر پابندی لگائی ہے۔